الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دائما الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على تمام تر حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اور بعد از حمد خدا ہمارا لامحدود درود و سلام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ خود جن پر خدا درود و سلام بھیجتا ہے. اور کل اور پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ فرش ادائے ابا عبداللہ پر جب ہم آتے ہیں تو یہ نورانی فرش ادا ہم سب کے لیے بے تحاشا تحائف اور تاثیر رکھتا ہے. اور کس کس انداز میں مولا ابا عبداللہ ہر عزادار کو، ہر چاہنے والوں کو نواز رہے ہوتے ہیں، یہ ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو. اور آج ایک لیول اور آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مولا ابا عبداللہ کی ذات سے قرآن کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو ان کے جملات تھے کربلا معلیٰ میں وہ کیا تھے وہ پیش کیے جائیں تاکہ ہم کچھ نور اور نورانیت اپنے اندر محسوس کریں انشاءاللہ. قرآنی حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت دو دلائل پیش کیا کہ پہلا جملہ کہ یہ ذکر کربلا خود خداوند عالم چاہتا ہے ہم اور آپ ریپیٹ کریں، جس کا ریزن وہی خدا نے بتایا تاکہ انسان کا دل مضبوط ہو جائے، تاکہ حق اس تک پہنچ جائے، تاکہ اس کے لیے موعظہ اور نصیحت فراہم ہو جائے، اور آخری چوتھا کہ یہ یاد دہانی اسے ہوتی رہے. دوسرا جو قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ سے مودت رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے اور محبت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے مودت کریں اور ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں. اور محبت کا تقاضا یہی کہ جب انسان ان کے غم میں غمگین ہو اور ان کی خوشی میں خوش ہو. اور یہ امام کے چاہنے والوں کی علامات میں سے ایک ہے. آپ نے فرمایا کہ شیعتنا منا، ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں. یہ معمولی منزل نہیں ہے، ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں. شیعتنا منا، ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں. خلق من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی فاضل مٹی سے خلق کیے گئے. جس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کرتے ہیں. لہذا ہم اور آپ
اس فرش اضا پر ہیں. اور آج میں ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. یہ ایام اضا اور یہ ماہ محرم اور یہ ذکر کربلا معلی یہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ آپ جا کے دیکھیے گا قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا بے تحقیق، وَلَقَدْ بے تحقیق، یقیناً لازمی طور سے، بے شک ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ. اور جب موسیٰ کو بھیجا ان سے کیا کہا؟ ان اخرج قومک من الظلمات، تاکہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیں اور نورانیت کی جانب لے جائیں. اور اس کا طریقہ کیا بیان کیا؟ موسیٰ آپ کو ہم نے آپ کے سپرد ایک کام کیا ہے، اور کلی طور پر ہر انبیاء کو خدا نے یہی کام دیا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہی ہے کہ ہر نبی اپنی قوم میں جائے اور جا کر انہیں گمراہی سے نجات دے، انہیں تاریکی سے نکال کر نور کی جانب لے جائے، ظلمتوں سے نکال کر بلندی اوج کمال تک لے جائے. اور موسیٰ سے خدا یہی کہتا ہے کہ اے موسیٰ آپ جائیے، ہم نے آپ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، نشانیوں کے ساتھ بھیجا. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر ظلمات الی النور، یعنی خدا سمجھانا چاہتا ہے ظلمات کا جو یہاں پہ جملہ ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، ظلمات سے نور کی جانب لے جائیں. یعنی ظلمتیں بہت ہیں لیکن نور ایک ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیں اور نور کی جانب لے جائیں. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا سسٹم کیسا بنے، آپ کا پروگرام کیا ہو. فرمایا آپ نے کچھ زیادہ کام نہیں کرنا، بس کیا کرنا ہے؟ وَذَكِّرْ أَيَّامِ اللَّهِ، بس انہیں ایام اللہ کی یاد دلائیے. زیادہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. بس موسیٰ اپنی قوم میں جائے گی، قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی جانب لے جانے کے لیے انہیں ایام اللہ یاد دلائیے، اللہ کے دنوں کو یاد دلائیے. اب علماء کہتے ہیں ایام اللہ یعنی کیا؟ اللہ کے دن کون سے دن ہیں؟ ہم تو سمجھتے تھے ہر دن اللہ کا دن ہے. آج سیٹرڈے بھی اللہ کا دن ہے، سنڈے بھی اللہ کا دن ہے، منڈے بھی اللہ کا دن ہے. لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ خاص دن ہیں جنہیں اللہ نے مخصوص کیا ہے کہ یہ اللہ کے دن ہیں، ایام اللہ ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں بہت سی تفسیر علماء نے پیش کی. ایک تفسیر میں جملہ کہا کہ ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ ایام اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس دن انسان کو کوئی درس سے عبرت مل جائے وہ دن یوم اللہ ہے. پھر ایک تفسیر یہ کہتی ہے ایام اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس دن انسان میں صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے یہ یوم اللہ ہے. اور تفسیر بیان کرتی ہے، آگے چلے اور مزید تفسیر کو پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ ایام اللہ سے مراد وہ دن جس دن کسی نبی نے اپنی قوم کو نجات دلائی ہو اسے کہتے ہیں ایام اللہ. یعنی نوح نے جب اپنی قوم کو سفینے میں بٹھا کر اس طوفان سے نجات دلا دی اسے کہتے ہیں یہ یوم اللہ ہے، یہ اللہ کا دن ہے. پھر فرمایا موسیٰ نے جب فرعونیوں کے لشکر سے اپنی قوم کو نجات دلا دی اور دریا کے پار ہو گئے، فرمایا یہ یوم اللہ ہے. یعنی سمجھ میں آیا جس دن کسی نبی اپنی قوم کو نجات دلا دے وہ یوم اللہ ہے، وہ ایام اللہ ہے. تو آپ توجہ کیجئے، لوگ سوال کرتے ہیں کربلا قرآن میں کہاں ہے؟ جس دن کوئی ایک نبی اپنی قوم کو نجات دے کر اسے پار لگا دے وہ یوم اللہ بن جاتا ہے. لیکن سلام اس حسین پر جس نے اپنی قوم کو نہیں انبیاء کی محنتوں کو بچا کر انہیں پار لگا دیا، ان کے مقصدوں کو بچا لیا. تو یہ 10 روز جو میں اور آپ گزارتے ہیں خاص طور سے یہ ایام اللہ کہلائے گئے. اور خود علماء فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن آیت اللہ دستغیر شیرازی کا جملہ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے. اور وہ فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں ماہ محرم کی بہار کیا ہے؟ ماہ محرم کی بہار یہ پہلا عشرہ، یعنی اس میں جتنا ہم منسلک ہو جائیں مولا ابا عبداللہ سے اتنا انسان ظلمات سے نکل کر نور کی جانب بڑھے گا اور کامیابیاں اور سعادتوں کو پائے گا. خدا انشاءاللہ
ہمیں بھی گمراہی سے نکال کر نجات عطا فرمائے، سعادت، نورانیت اور کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں جملہ پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ خود امام سید الشہداء مولا ابا عبداللہ کربلائے معلیٰ میں جب کھڑے ہیں، مقصد بعثت انبیاء کو لے کر کھڑے ہیں۔ کوئی ایک نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء کی محنتیں سید الشہداء کی لا میں موجود ہے۔ مثلی لا یبائی مثلا، کل بھی جملہ میں نے پیش کیا تھا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ پر صحرا نوشت۔ حسین ابن علی نے ہماری نجات کا سامان کر دیا، اور کیا کیا؟ نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، اپنے خون سے صحرائے کربلا پر نقش الا اللہ کو تحریر کیا حسین ابن علی نے۔ معمولی کام نہیں ہے بھوکا پیاسا رہ کر انبیاء کی محنتوں کو بچانا، اور سمجھا؟ لہٰذا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مولا ابا عبداللہ سے منسلک ہوں، اور امام کے جو کلمات ہیں ساتھ ساتھ اس کا ذکر ہو۔ عاشورہ میں آپ کی جو حکمت عملی تھی، شب عاشور جو آپ کی حکمت عملی تھی، لیکن آج کی حد تک میں چاہتی ہوں سورہ فجر کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ سورہ فجر وہ سورہ کہ جس کی تاکید خاص طور سے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے فریضہ نمازوں میں یا نوافل میں اس سورہ فجر کی تلاوت کرے، کیونکہ اس سورہ کو سورہ حسین بھی کہتے ہیں، اگر اس کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اسے مقام عطا کرے گا کہ اسے سید الشہداء کے درجے کے ساتھ محشور کرے گا۔ اور ہمارے یہ معمولی بات نہیں ہے، سید الشہداء کے ساتھ ہونا اور ہے، ان کے ساتھ ان کے درجات پر فائز ہونا اور ہے۔ لہٰذا چھٹے امام نے فرمایا جو اس سورہ کی تلاوت کرے، اور یہ سورہ علماء کے مطابق ایسا سورہ کہ انسان کی نجات کے لیے یہی سورہ کافی ہے، کہ انسان اگر اپنے آپ کو منقلب کرنا چاہے تو صرف یہ ایک سورہ، اس لیے کہ آغاز اس سورہ کا 30 آیات مکی سورہ، جس میں خدا ارشاد اس طرح سے فرماتا ہے، قسم سے ارشاد ہوتا ہے، جب میں اور آپ قسم کھاتے ہیں اور ہے، اور قسم کھانے کے بعد انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو وہ سمجھانا چاہتا ہے اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ کتنی اہم بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت والفجر، خدا نے قسم کھائی فجر کے وقت کی۔ ظاہری طور سے فجر کا مطلب علماء بیان فرماتے ہیں شگاف، یعنی کسی تاریکی میں شگاف پیدا کرنا، اسی لیے جب وقت فجر آتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جب تاریکی ہوتی ہے، اس تاریکی میں جب فجر کے وقت کا شگاف آتا ہے، وہ تاریکی کو نور سے روشن اور منور کرتا ہے، اس لیے فرمایا یہ وقت فجر ہے۔ اور اس وقت فجر کی تاثیر اتنی بابرکت اللہ نے رکھی ہے، اتنی بابرکت، فرمایا کہ اگر رزق چاہتے ہو، کوئی بات نہیں، ایک سلوات پڑھیے، اگر کوئی اپنے رزق میں برکتیں چاہتا ہے، آج ہمارا شکوہ یہی ہے اللہ سے کہ برکت نہیں ہے اور رزق کی فراوانی نہیں ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں فراوانی کرے تو اسے چاہیے وقت فجر بیدار ہو اور خدا کی بارگاہ میں اپنے دست دعا کو بلند فرمائے۔ لہذا فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے اس کے گھر میں آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو، وقت فجر سب سے اہم ترین برکت، اور اس میں جتنی برکت اللہ نے جمع کی ہے یہ واقعاً کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ فجر کا وقت اللہ نے اسی لیے قسم کھائی، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ اور بعض علماء کے مطابق تفسیر یہ کہتی ہے کہ فجر کا وقت کون سا وقت ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ایک دن بھی ہے، اور وہ دن سال کا پہلا دن ماہ محرم کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے۔ پھر آگے خدا قسم کھا کر کہتا ہے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہاں پہ بھی بڑی بحث ہے، یا تو یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یا پھر وہ راتیں جو شب قدر سے مخصوص ہیں، ماہ رمضان کی راتیں۔ لیکن بعض علماء نے کہا ماہ محرم کی 10 راتوں کو، ماہ محرم کی 10 راتوں کو
ولیال عشر کہا گیا. اور یہ جو 10 دن ہم گزارتے ہیں یہ اس لیے بھی اہم ترین ہے کہ علماء نے انہیں دہے عبادت کا نام دیا ہے، دہے عشق کا نام دیا ہے. اور ہمارا یہ معمولی بات نہیں. حسین ابن علی تنہا کھڑے تھے کربلا کے میدان میں. کیوں؟ آج ساری دنیا حسین کو دیکھتی ہے، لیکن کربلا میں حسین کس کو دیکھتے تھے؟ وہ ذات وحدہ لا شریک کی ذات تھی کہ جس کی جانب حسین کی نگاہیں تھیں. اے خدا، اور وہ جو دعائے عرفہ کا آپ کا جملہ، اس نے کیا پایا اے خدا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا کھویا اے خدا جس نے تجھے پا لیا. وہ حسین تو کل دشت کربلا میں تنہا کھڑا تھا، آج اس کے لیے لاکھوں کروڑوں زائرین کا ہجوم ہوتا ہے، اور ہر کوئی کربلا کا رخ کر کے کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. یہ ساری عشق کی باتیں ہیں، یہ ساری عبادت کی باتیں ہیں، یہ ساری مودت محبت کی باتیں ہیں. شاعر کہتا ہے این حسین کھیس کے عالم ہم دیوانہ یہ حسین کون ہے آخر کہ سارا عالم اس کا دیوانہ ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ایک عاشورہ کربلائے معلیٰ میں گزار سکیں، اور جو نہیں جا سکے، جن کے دل تڑپتے ہیں، وہ یہیں سے مولا کو سلام کر کے کہیں گے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. امام کے مطابق اسے ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے قبر ابا عبداللہ پر کھڑے ہو کر اس نے زیارت کو پڑھا ہو. لہٰذا فرمایا کہ یہ فجر کا وقت، اور پھر 10 راتیں، ایام محرم کی 10 راتیں، اور پھر فرمایا والشفع والوتر، یعنی طاق اور جفت کی قسم، جس کے مطابق علماء کہتے ہیں اس میں بحث کیا ہے کہ یا تو یہ نماز شفیع اور نماز وتر کی بات ہے، لیکن اس کے باطن میں کچھ اور کسی اور جانب خدا اشارہ فرماتا ہے. اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اس رات کی قسم جو نور کی جانب بڑھ رہی ہے. اور ہمارے یہ عجب خدا نے قسمیں کھائی ہیں. اور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہر میں تو خداوند عالم ان اوقات کی قسم کھا رہا ہے، راتوں کی قسم ہے، فجر کے وقت کی قسم ہے، تو جفت اور طاق کی قسم ہے، لیکن اس کے باطن میں خداوند عالم 14 معصومین کی قسم کھا رہا ہے. اور ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں بل فجر سے مراد کوئی اور نہیں، ہماری آخری حجت مہدی برحق امام زمانہ عجل اللہ تعالی اللہم صل علی فجر سے مراد ذات جناب امام زمانہ، ایسے کہ جب وہ آئیں گے تو فجر یعنی جو ظلمتوں سے اور تاریک دنیا ہوگی اس میں نور کا شگاف پیدا کر کے ظہور فرمائیں گے. لہذا فرمایا وقت فجر، اس سے مراد زمانے کے امام کی ذات ہے، اور وہ 10 راتیں جس سے مراد آخری حسن، پہلے حسن سے آخری حسن عسکری امام تک کی ذات ہے. اور فرمایا کہ جب یہ 10 اور 1 مل جائیں ائمہ تو کتنے ہوئے 11. اور پھر فرمایا جفت اور طاق کی قسم یعنی 1 اور 2 کی قسم جو ملا کر 3 بنے. اس سے مراد مولا جناب امیر المؤمنین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اللہم صل علی محمد. اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اس رات کی قسم جو نور کی جانب بڑھتی ہے، اس سے مراد کوئی اور نہیں ہمارے جد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے مراد ہمارے جد رسول اللہ مراد ہے. اور پھر جب یہ سب کا ذکر ہوا، 14 معصومین کا ذکر ہوا، خدا باطن میں ظاہر میں کچھ اور ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت کا ایک نہیں 70 بطون اس کے اندر پوشیدہ ہے. امام کی حدیث کے مطابق کہ ایک قرآن کا ظاہر ہے جو کہ خود کہہ رہا ہے، باطن اس سے زیادہ 70 تہوں میں انسان جائے تو پھر باطن کا پتہ چلتا ہے. اور پھر فرمایا ظاہر میں یہ اوقات اور راتوں کی قسم ہے، لیکن باطن میں خداوند عالم 14 معصومین کی قسم کھا کر مجھے اور آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے. وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر رہے گا. اور خداوند عالم انشاءاللہ فجر جس کے لیے کہا گیا وہ زمانے کے امام جب
ظلمتوں سے انسان کو نجات دیں گے اور عدل و انصاف کی جانب معاشرے کو لے جائیں گے. اس امام کے لیے ہم سب کو زمینہ سازی فراہم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس آئیے میں بات کا اختتام کروں. انشاءاللہ کل اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے. اور کیونکہ آج 3 محرم کی تاریخ ہے، اصحاب سید الشہداء، خود ان کا بڑا حق ہے ہماری گردنوں پر کہ جن کی تعریف خود زمانے کی حجت کرتی ہے اور فرماتے ہیں امام شب عاشور کو یہاں موقع نہیں. اس شب عاشور میں آپ نے فرمایا کہ میرے ایسے اصحاب جو نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ نانا رسول کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے، وہ اصحاب اللہ نے مجھے عطا کیے. اور کتنوں کا مقدر حسین ابن علی نے خود روز عاشور ہی بدلا ہے. جیسے کہ جناب حر علیہ السلام کی ہم اور آپ مثال لیتے ہیں، اور جناب حر کی مثال سے ایک چیز جو مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ کہ جناب حر ایسی پرسنالٹی کہ جنہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. آج ہمارا المیہ معاشرے کا یہی ہے، ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسے تسلیم نہیں کرتے. غلطی ہے تو بھی غلطی ہے. اللہ کہتا ہے جتنے گناہ کرو لیکن مجھ سے شرماؤ نہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرو، میری بارگاہ میں آ جاؤ. یہ جناب حر کا پیغام ہے کربلا معلیٰ سے. غلطی ہو جائے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا تو نے خلق کیا ہے، غلطی ہوئی ہے، زمانے کے امام آپ کی خدمت گزار ہے، غلطی ہوئی ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس غلطی کو. وہاں سے تکبر کا آغاز ہوتا ہے جب انسان اپنی غلطی کو ہی تسلیم نہ کرے. وہ پہلا اسٹیپ لینا بہت ضروری ہے، اور یہ پہلا اسٹیپ حضرت حر علیہ السلام نے لیا. جب انہوں نے محسوس کیا، وہ احترام سمجھ میں آیا کہ کس پر پانی بند کیا جا رہا ہے، کس کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب ضمیر حر بیدار ہوا اور آپ چلے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ خیمہ حسینی کی جانب، تمام مسائل کو چھوڑتے ہوئے بس. اور جیسے ہی جناب حر اپنے بیٹے غلام کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بعض مقاتل کے مطابق پہنچے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں، تو سب سے پہلے علمدار کربلا استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر. اور کی آنکھوں پر پھٹتی ہے. کہا بیٹا کیوں تکبیر، کس نے تکبیر کو بلند کیا، کیوں کیا؟ کہا بابا اس لیے کہ آپ کے استقبال کے لیے ابوالفضل العباس آئے ہیں. اور پھر مزید آگے بڑھے، پھر تکبیر کو بلند کیا بیٹے نے. کہا آپ کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا اس لیے کہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر نے آپ کا استقبال کیا. اور جب جناب حر نے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو جھکا دیا مولا عباد اللہ کی بارگاہ میں، تو سید الشہداء کا جملہ، اے حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو جنت میں بھی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی. اور عاشور کا دن آیا. کہا مولا غلطی کی تلافی اور اندازہ کرنا چاہتا ہوں آپ پر اپنی جان قربان کروں، لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں اپنے کڑیل جوان فرزند کو آپ کی راہ میں بھیجوں. اور جب اجازت دی مولا نے، حر کا جوان بیٹا چلا اور جہاد کیا. تو آپ جانتے ہیں جب گھوڑے سے زمین پر آیا اپنے بابا کو پکارا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ حر حسین ابن علی اس اپنے حر کے جنازے پر پہنچتے، حر کے بیٹے کے جنازے پر پہنچتے، کیا دیکھا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب، وہ کریم مولا، وہ کریم امام، ایک مرتبہ حر کے بیٹے کے جنازے پر موجود ہے. کہا مولا یہ غلام کا بیٹا ہے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ جانتے ہیں نا عزاداروں، میرے مولا نے جملہ کہا، اے حر کیا کبھی دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ کڑیل جوان کا لاشا اٹھائے؟ میں کہوں مولا آپ نے تو حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، مگر مولا آپ سے کوئی کہنے والا نہیں تھا. اے حسین کیا کبھی دیکھا کہ کوئی بوڑھا باپ کڑیل جوان کا لاشا اٹھائے؟ ارے ہاں مظلوم امام کے سامنے کڑیل جوان کا لاشا تھا. ارے وہ بھی ہم شکل پیغمبر علی
منا انک انت السمیع العلیم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرمائے. وہ رومال جو حور کی پیشانی پر بنا، عزیزارو آپ جانتے ہیں نا، وہ انمول تحفہ ملا جناب حور کو جب قبر کو تعمیر کیا گیا. کسی نے کہا قبر کو تعمیر نہیں کرو، علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ دشمن کی فوج میں تھا. کسی نے کہا نہیں چلو کھود کر دیکھتے ہیں جنازہ. اگر جنازہ سالم ہوا تو سمجھ جانا کہ یہ حسین کے لشکر میں تھا. عزیزارو جیسے ہی قبر کو کھودا گیا، آپ جانتے ہیں نا ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ جنازہ صحیح و سالم تھا، حور کی پیشانی پر ایک رومال بنا تھا جس سے خوشبو بلند ہو رہی تھی. عزیزارو یہ رومال جناب فاطمہ زہرا جس کی پیشانی کا مقدر بنے پروردگارا، مجھے اسی حور کا واسطہ، اس صحابی کا واسطہ جو لمحوں میں جس نے سفر کیا جنت کی جانب. اور آئیے ان مظلوم بچوں کا واسطہ بھی دیتے ہیں جو جناب مسلم کے یتیم ہیں. یہاں مائیں موجود ہیں، خدا آپ کی آغوش کو آباد رکھے. مجھے نہیں معلوم وہ کیا عالم ہوا ہوگا جب جناب مسلم کی شہادت کے بعد دو ننھے ننھے یتیم بچے کوفہ میں بے یار و مددگار پھرتے ہیں. اور جب حارث ملعون نے دونوں بچوں کو بالوں سے گھسیٹا اور دریا کے کنارے لایا، دونوں کا سر قلم کیا، اور جب حاکم کے دربار میں لے گیا نا، حاکم نے جملہ کہا، اے ملعون یہ چاند جیسے بچے تو نے ذبح کر دیے. عزیزارو تجھے انہی پروردگارا، تجھے انہی معصوم بچوں کا واسطہ جہاں جہاں جو بیمار ہے، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں ہر ایک کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خصوصاً ندا اور پدر کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. عروج کو، سرور اور شائستہ کو پروردگار عالم شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جتنے لوگ بیمار سے التماس دعا کہتے ہیں، خداوند عالم ہر ایک کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. ہر مومن مومنہ کے رزق میں وسعت، برکت، کثرت عطا فرما.